ایک دن جب میں دوپہر میں آفس سے گھر لوٹا تو گھر کی حالت دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ باہر میرے تینوں بچے کیچڑ میں لت پت اپنے رات کے کپڑوں میں ملبوس چھلانگیں لگا رہے تھے۔ پورا لان باہر گندے مندے ڈبوں سے بھرا پڑا تھا، کہیں کھلونوں کے خالی ڈبے تو کہیں جوتوں کے تو کہیں پیزے کے۔ کولڈ ڈرنک کے کین بھی خالی پڑے تھے، باہر گھاس بھی نہیں کٹی ہوئی تھی۔ ایسے میں چپ چاپ پریشان ہو کر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر اس سے بھی برا حال تھا۔ ہمارے ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی پوری آواز میں لگا ہوا تھا اور اس پر کارٹون آ رہے تھے۔ نیچے کپڑے بکھرے پڑے تھے۔ اگر میں نے بچوں کو بے فکر باہر کھیلتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں یہی سمجھتا کہ گھر میں کوئی ڈاکہ پڑا ہے۔ میں ساتھ والے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ ایک عدد لیمپ ٹوٹا ہوا نیچے گرا پڑا ہے۔ جب میں کچن میں اپنی بیوی کی تلاش کے لیے گیا تو حیران رہ گیا کہ کچن میں سارے گندے برتن سنک میں پھیلے ہوئے تھے، اتنا گند مچا ہوا تھا۔ ڈاگ فوڈ نیچے گرا ہوا تھا، بچوں کے ناشتے کی بریڈ سیریل نیچے بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ میں نے کبھی آج تک اپنے گھر کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ میں یکدم پریشان ہو گیا۔ مجھے لگا کہ ضرور میری بیوی کو کچھ ہو گیا ہے، تبھی گھر آج ایسا منظر پیش کر رہا ہے جیسے ادھر نہ تو کوئی انسان رہتے ہو نہ ہی کوئی سلیقہ شعار عورت۔ میں بھاگ کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ مجھے سخت بے چینی ہو رہی تھی کہ میری بیوی بیمار ہے۔ اوپر کمرے میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ ابھی تک رات کے کپڑوں میں ملبوس تھی اور بستر میں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے، گھر کا، بچوں کا، اپنا حلیہ دیکھو، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، پورا گھر بکھرا پڑا ہے۔ اس نے ناول نیچے رکھا اور بڑے سکون سے بولی کہ 10 سالوں سے آپ روز گھر آ کے پوچھتے ہیں کہ میں تو اتنا کام کر کے آیا ہوں تو تم اتنی محنت کرتا ہوں تو تم بھلا کیا کرتی ہو؟ میں نے سوچا کہ آج میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں تو میں اس وقت کیا کر رہی ہوتی ہوں۔ آدمی بہت شرمندہ ہوا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی بیوی ہر روز کتنا کچھ سنبھالتی پھرتی ہے، تبھی تو وہ صاف ستھرے گھر میں روز اپنے بچوں کے ساتھ اچھا وقت گزار پاتا ہے۔ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو 10 منٹ میں پورے گھر کی درگت بنا ڈالتے ہیں اور ان کو منع کر کے ان کی حوصلہ شکنی کرنا بھی بہت غلط امر ہے۔ یہ عورت کا فرض ہے کہ وہ اپنے گھر، اپنے بچوں کا، اپنے شوہر کے لیے قابل دید بنا کر رکھے، اور اگر عورت سست پڑ جائے تو مرد پریشان بھی ہو جاتا ہے۔ اگر یہ روز روز کی روٹین بن جائے کہ اس کی خود صفائی کرنی پڑے یا پھر ہر چیز کو سنبھالنا پڑے تو وہ چڑ جاتا ہے اور اپنے گھر کی طرف جانا کم کر دیتا ہے۔ مانا کہ آدمی کا فرض پیسے کمانا ہوتا ہے اور اس میں بہت محنت لگتی ہے، لیکن عورت کا کام بھی آسان نہیں ہوتا۔ بچے پیدا کرنا، ان کو کھلانا پلانا پہنانا، ان کے ساتھ کھیلنا کودنا، ان کی خواہشات کو پوری کرنا، ہر وقت پھرکی کی طرح گھومنا اور ان کی ساری ضدیں برداشت کرنا کوئی بچوں والا کام نہیں ہے۔ عورت کے فرائض مختلف ضرور ہیں، مگر کسی نے بولا کہ اس کا کام آسان ہے۔ کبھی کبھی تو عورت کا کام مرد سے بھی کہیں زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، جب کوئی بچہ بیمار پڑ جائے یا وہ کسی کلاس میں فیل ہو جائے۔ اس آدمی کی بیوی نے ایک ہی دن میں اس کو سکھا دیا کہ عورت کا گھر بنانے اور چلانے میں کتنا اہم کردار ہوتا ہے۔ اللہ نے عورت کو بہت زیادہ ہمت حوصلہ دیا ہے، اس کی قدر کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے کی قدر اور حوصلہ افزائی کرنے کی اور اللہ کا شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔